الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بارے میں اسم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اسم اعظم یہ آیت کریمہ ہے. اسم اعظم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عظیم نام اللہ رب العالمین کے. تو اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کے حوالے سے ایک روایت ہے صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3124 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3850 پر 6، اور ابن مردوی نے اس روایت کو بیان کیا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب فی سورۃ ثلاث البقرہ وآل عمران وطٰہٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کے اسم اعظم وہ ہیں کہ اذا دعی به اجاب، کہ جب اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 3 سورے کے اندر ہے، ایک ہے سورۃ البقرہ، دوسرا ہے سورۃ آل عمران، اور تیسرا ہے طٰہٰ. اور بعض روایتوں کے اندر اس بات کی تفصیل بھی موجود ہے کہ وہ کون کون سی آیت ہے. کون کون سی آیت ہے؟ ایک تو آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 پر 5 جو کہ آیت الکرسی کا پہلا ٹکڑا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور دوسری آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی ایک اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ آیت کریمہ ہے. ان 3 آیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسم اعظم ہے، اور ان آیتوں کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، جو کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام کا وسیلہ لینا جائز ہے، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے تم دعا کرو. تو اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے ذریعے سے جو بیان کی گئی ہے یہاں پر، تو ان ناموں کے ذریعے سے جب کبھی ایک انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اور یہ جو 3 آیتوں کا ذکر ہے یہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1860 پر 6 ہے. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ 3 آیت کریمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہ آیت کریمہ اسم اعظم ہے، اگر ان کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اسی صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو یہاں جو اگر ہم نام اللہ رب العالمین کو دیکھیں تو ایسی صورت میں کیا ملتا ہے؟ الحی القیوم. اللہ رب العالمین کی ایسی صفت ہے جو صفت ذاتی کہلاتی ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین زندہ تھا، ہمیشہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین زندہ رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. الحی لفظ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور اسی طریقے سے قیوم قائم رہنے والا، دائم رہنے والا، لوگوں کو اور پوری مخلوق کو سنبھالنے والا، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہ صفت بھی اللہ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے. تو یہاں 2 صفت اللہ رب العالمین کے، 2 آسماں اللہ رب العالمین کے بیان کیے گئے، تو اس کی یہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سنن ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے 3470 پر 5، بریرہ اسلمی رضی اللہ عنہا حدیث کے راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا. کون سے کلمات؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا تھی. اس دعا کے ذریعے سے ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا، تو فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم. اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو سوال کیا ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب، جس اسم اعظم کے ذریعے سے اگر
دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اللہ رب العالمین کو اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا جائے، مانگا جائے تو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو یہ سنن ترمذی کی یہ روایت کیا بتاتی ہے کہ اسم اعظم یہ دعا ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے علاوہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1299 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع سجدہ کیے، پھر جب تشہد میں گئے، پوری نماز پڑھ لیے، تشہد میں جب گئے اور تشہد کی پوری دعا بھی پڑھ لی، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، کیا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ یہ دعا کے ذریعے سے اس شخص نے اللہ رب العالمین سے مانگا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے کہا، تدرون بما دعا، کہ تم جانتے ہو کہ اس شخص نے کس چیز کے ذریعے سے دعا کی ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب، جس اسم اعظم کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو سوال کیا جائے، مانگا جائے تو ضرور اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو یہاں ہم گویا کہ 5 جگہ سے اسم اعظم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھیں تو 3 آیت الکرسی والی پہلا ٹکڑا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح سے سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ یہ 3 ہو گئے، اور 2 حدیث کے ذریعے سے جس میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین ان کلمات کے ذریعے سے دعا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو کیا کہا کہ یہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو سوال کیا جائے اللہ رب العالمین سے وہ سوال بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے در در کے ٹھوکرے کھانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے تعلیمات پر اگر ہم چلیں تو اللہ رب العالمین ضرور سنے گا۔ اسم اعظم کے ذریعے سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہمارے تمام حاجتوں کو اور ہماری مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ لیکن ان تمام دعاؤں میں اگر دیکھیں اور لفظ کی تخصیص کے حوالے سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے اندر 14 اقوال بیان کیے ہیں، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انت، یہ۔ اور اکثر و بیشتر علماء کرام کے نزدیک جو اسم اعظم ہے وہ ہے الحی القیوم۔ الحی القیوم ایک دعا بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بہترین دعا ہے یہ، کیونکہ یہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی جا رہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو یہاں اللہ کی رحمت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے لفظ اللہ کو، جیسے اللہم آتا ہے ہر دعا کے آگے، زیادہ تر دعا کے آگے اللہم لفظ آتا ہے، تو اللہ، یہ جو اللہ ہے یہ ہے اسم اعظم جو اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم نام ہے اللہ۔ تو بعض لوگوں کے یہاں یا ذل جلال والاکرام ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، لیکن ان اختلاف سے بھی اگر ہم دور رہنا چاہیں تو حدیث ہمارے سامنے ہے، انہی دعا کو یاد کر لیں، بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تصدیق ہے کہ ان دعا کے ذریعے سے مانگا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے اسم اعظم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ
ہم اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے اپنی مرادوں کو، اپنی حاجتوں کو مانگیں اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔